الحمد لله والصلاة على نبيه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة أشد من الزنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے عزیز سامعین مکرمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان اور کرم نوازی سے آج اس عنوان پہ بیان کرنے کی توفیق سے اور سعادت نصیب ہوئی. آج میں اہم بات گفتگو آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں جو آج کل ہمارے معاشرے میں بہت کثرت سے یہ باتیں، یہ گناہیں ہوتی رہتی ہیں. سب سے افضل بات جو قرآن مقدس میں اس سورۃ حجرات کی اس آیت میں رب العالمین نے بیان فرمائی، سب سے اولین ترین جو بات اور بدترین گناہ جو رب العالمین نے بیان کی وہ ہے ظن الخیر. ظن کے حوالے سے، غلط گمان کرنے سے. کچھ گمان اچھے ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظن المؤمنین خیرہ، مومن پہ اچھا گمان رکھو. رب کائنات فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. اللہ کریم فرماتے ہیں دنیا والو اجتناب کرو زیادہ گمان کرنے سے. بہت سے ایسے گمان ہوتے ہیں وہ غلط ہوتے ہیں. گمان کرنے کے بعد فرمایا ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو. غلط گمان کرنے کے بعد جاسوسی پیدا ہوتی ہے. پھر جاسوسی کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ. فرمایا کہ بھئی جاسوسی نہ کرو. جاسوسی کرنے کے بعد پہلے غلط گمان کرو گے، غلط گمان کرنے کے بعد جاسوسی پیدا ہوگی. جاسوسی کرنے کے بعد آپ کے اندر پھر اس کی بات دوسرے تک پہنچانے کی جاسوسی کر لی کہ کیا کہہ رہا ہے اس کے بارے میں. یہ بات سن کے اس کو کہہ دیا، اس کی بات سن کے اس کے کہہ دیا. اس کو غیبت کہی جاتی ہے، اس کو گلہ کہی جاتی ہے. اللہ نے فرمایا یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ. کیا آپ پسند کرتے ہو کہ آپ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ کہ جو شخص غیبت کرتا ہے ایسے سمجھو وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے. اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ، پھر مجھ سے ڈرو، بے شک ان اللہ تواب الرحیم، میں توبہ کو قبول کرنے والا ہوں. غیبت بڑی گندی چیز، گندی بلا ہے. یہ گلہ لوگوں کو لڑاتی ہے. ایک ہی بات سن لی، اس کی بات ادھر جا کے کہہ دی. پر غیبت کرنے کے بہت سے سٹیپ ہیں، غلہ کرنے کے بہت سے طریقے ہیں. دنیا والے تو غیبت کرتے ہیں اور کی بات نہیں بھئی، جسم کے اندر جسم کا بھی غیبت کرنا ہوتا ہے کہ فلاں کو دیکھو کس طرح سے گھوم رہا ہے، فلاں کو دیکھو کس طرح سے گھس رہا ہے، فلاں کو دیکھو اس کی ناک تو دیکھو، اس کی آنکھ تو دیکھو، اس کے کانے تو دیکھو. دنیا والے آپ اس کی غیبت نہیں کر رہے، اس کی گلہ نہیں کر رہے، بلکہ اللہ کے نعمتوں کی گلہ کر رہے ہو. اللہ نے بنائی اسے ویسے، وہ ٹیڑھا گھوم رہا ہے، اللہ نے بنایا اسے.
اور ٹیڑھی بات کر رہا ہے، توتلا بول رہا ہے، تو اللہ نے اسے بنایا، آپ کی کیا حیثیت جو آپ اس کے بارے میں بول رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا ہے، زنا تو بدترین گناہ ہے، ضلالتی والی گناہ ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا غیبت تو زنا سے بھی بڑھ کر گناہ ہے۔ اللہ اکبر، زنا سے بھی بڑھ کر بڑا گناہ وہ غیبت ہے۔ بس بھائی دوستو، یہی مختصر بیان آپ کے سامنے کرنی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں گلہ کرنے سے بچائے، اللہ ہمیں غلط گمان کرنے سے بچائے، اللہ ہمیں جاسوسی کرنے سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔